या अय्युहन नासु कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। हुजूर का एक एक बाल मौजज़ा है, आँख मौजज़ा है, कान मौजज़ा है, लबहाए मुबारक मौजज़ा है, लुआबे दहन मौजज़ा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जुल्फ़े अंबरी मौजज़ा, महबूब की नज़रे माज़ाग मौजज़ा, दस्ते यदुल्ला मौजज़ा, चेहराए वजहुल्ला मौजज़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सज धज के आना और मिलाद होना ये भी मौजज़ा, और सज धज के अर्श पे जाना और मिराज हो जाना ये भी मौजज़ा। मौजज़ा पता किसे कहते हैं? मौजज़ा और करामत कहते हैं खिरके आदत को। खिरके आदत का मतलब होता है आदत को फाड़ देना। जो काम आदत के मुताबिक चल रहा हो वो करामत और मौजज़ा नहीं होता। जो आदत से जरा हट के हो उसको मौजज़ा और करामत कहा जाता है। जो रूटीन में चल रहा हो वो तो चल ही रहा है रूटीन में। हम कहते हैं कि जब रब चाहता है तो नबी के हाथ पे मौजज़ा होता है, वली के हाथ पे करामत होती है। आप कहें जनाब फलाना काम फितरत हो रहा था, उसूल के साथ हो रहा था, तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। फितरत यही है कि माँ और बाप के मिलाप से औलाद पैदा होती है, लेकिन अगर रब चाहे ना तो जनाब ईसा को बगैर बाप के पैदा कर देता है। फितरत यही है कि बच्चे उम्र का कुछ हिस्सा तय करने के बाद 3-4 साल की उम्र में जाकर गुफ्तगू शुरू करते हैं, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो कुरान कहता है कि जनाब ईसा पंगूड़े में कहते हैं इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और किताब लेके आया हूँ। यानी वो पंगूड़े में भी ये गुफ्तगू कर देते हैं अगर अल्लाह। इसी को मौजज़ा कहा जाता है। और किताब और सुन्नत इससे अल्हम्दुलिल्लाह मामूर है, भरपूर है। आप कभी गौर फरमाते जाएं, देखते जाएं। फितरत तो यही है ना कि मादरजाद अंधा, कोड़ा, बर्स के मरीज़, ये सारे किसी तबीब के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, इलाज कराएं। और आजकल की हमारी ज़ुबान के अंदर अगर कोई शख्स मरीज़ है तो पहले वो टेस्ट कराए, फिर उसके बाद डॉक्टर का तजवीज़ करदा नुस्खा इस्तेमाल करे। ऑपरेट की ज़रूरत है तो ऑपरेशन कराए, फिर ठीक होगा। लेकिन अगर चाहे ना रब और दे अपने नबी को मौजज़ा, तो फिर कुरान कहता है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अगर मादरजाद अंधों को और कोड़ों को हाथ फेर दें तो अल्लाह शिफा अता फरमा दे। और ये तीसरे पारे में आपको मुयस्सर आएगा, मिलेगा। उसूल फितरत यही है, मिजाज यही है, रूटीन यही है कि रब चाहता है तो फिर ही इंसान पैदा होते हैं, अल्लाह चाहता है तो फिर ही हैवान पैदा होते हैं, रब चाहता है तो चरिंदे परिंदे पैदा होते हैं। लेकिन अगर अल्लाह चाहे और अपने नबी को मौजज़ा दे तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी की मूरत बना के फूंक दें तो अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी अता फरमा देता। और ये कुरान मजीद है। अब वो लोग जो जिद कर बैठते हैं ना मौजज़े के मुकाबले में कि मेरी अकल नहीं मानती, तो भाई उनसे हमारी गुजारिश ये है कि बहुत सारे लोगों की अकल तो खुदा को भी नहीं मानती माज़अल्लाह, तो क्या फिर उनकी अकल के मुताबिक दीन को लिया जाएगा? फिर ये क्या कह दिया जाएगा कि चूंकि तेरी अकल में नहीं आता तो लिहाजा है ही नहीं माज़अल्लाह। तो मौजज़ा जो होता है ना, मौजज़ा वो अल्लाह की अता से नबी का कमाल होता है। आप देखें ना सहाबा क्या फरमाते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अतीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पिंडली टूट गई, सही हदीस में मौजूद है। अब अगर पिंडली टूट गई है, टांग टूट गई है, तो उसका तरीका यही है कि हमारे यहाँ जो आज मुरव्वज है वो यही है कि वो किसी डॉक्टर तबीब को दिखाया जाएगा, उसका इलाज होगा। और आजकल तो ऑपरेशन किए जाते हैं, उस ज़माने में भी जो तरीका था वो इख्तियार किया जाएगा और उसके मुताबिक इलाज होगा। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला की पिंडली टूट गई, वो नबी करीम की बारगाह में आए, टूटी हुई पिंडली। आप चले जाएं किसी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास, मुझे बताएं कि वो कभी सिर्फ खाली हाथ लगाए और चीज़ को शिफा हो जाए। लेकिन यहाँ मंजर ये है कि पिंडली टूट गई है, महबूब ने लुआबे दहन लगाया है, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। आप इस मिजाज को समझें, ये दीन का बाकायदा उन्वान है, ये बाकायदा उन्वान है दीन इस्लाम का। अब आंखें किसी शख्स की दुखती हैं तो अब तो खैर अल्लाह ताला ने आसानी कर दी, वरना ये 10-15 साल पहले काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया एक बहुत बड़ा मर्ज होता था और बाकायदा मुश्किल था लोगों के लिए इलाज की तरफ बढ़ना, मुश्किल काम था। और आँखों की बिनाई आज भी आप देख लें, पैदाइशी तौर पर बच्चे बेचारे बाज आँखों की नज़र की कमज़ोरी का शिकार है। इतनी मोटे शीशों की ऐनकें उनको लगी हुई हैं और बड़ी मुश्किल से वो देख पाते हैं।
لیکن فتح خیبر کے موقع پر حضرت مولا علی شیر خدا کو آشوب چشم ہے، اور جب حضور نے فرمایا علی کو بلائیں تو کہا یا رسول اللہ آنکھیں دکھتی ہیں، تو فرمایا بلاؤ تو صحیح نا. تو بلایا ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں نبی کریم نے لعاب دہن لگایا ہے، اتنا اچھا تو پہلے نظر نہیں آتا تھا جتنا اب نظر آنا شروع ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک کا. آپ کو سمجھ آ گئی مسئلے کی؟ سب سے پہلے میں نے یہ عرض کیا کہ ان محافل کا فائدہ یہ ہے کہ امت کو حضور کے قریب کیا جائے. دوسری بات یہ کہ ایک ہے فطرت سے کام چلنا اور ایک ہے نبی کا معجزہ ہونا. یعنی صحابی نے حضور سے کہا یا رسول اللہ جنگ کے موقع پر میری تلوار ٹوٹ گئی، تو نبی پاک نے چھڑی اتار کے نا ایک ٹہنی توڑ کے ایک درخت سے دی. تو وہ صحابی فرماتے ہیں جب محبوب نے توڑی تو وہ ٹہنی تھی میری طرف آ رہی تھی، ٹہنی تھی، اور جیسے محبوب نے مجھے تھما دی اسے اللہ نے تلوار بنا دیا. یہ کیا ہے؟ یہ نبی کا. ایک تیسری بات سنیں، اسلام کا نظام دو طریقوں سے چلتا ہے. ایک اسلام کا نظام چلتا ہے اسباب کے ساتھ، آگ جلاتی ہے، دریا ڈبوتا ہے، انسان پر تلواریں اور زخم لگ جائیں تو اسے تکلیف ہوتی ہے. یہ اسباب کا رستہ ہے کہ آگ نے جلانا ہے. اور ایک ہے روحانی رستہ. آگ جلاتی تو ہے لیکن اگر مدد اللہ کی شامل ہو تو پھر حضرت ابراہیم کو نہیں جلاتی. یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، پھر وہ جناب ابراہیم کو جلاتی. اصول تو یہی ہے کہ دریا میں جو جائے تیرنا نہ آتا ہو تو ڈوب جاتا ہے، لیکن اگر اللہ چاہے نا حضرت موسیٰ اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیں تو بھائی فرقنا بکم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون، تو اللہ کہتا ہے میں نے دریا پھاڑ کے موسیٰ کے لیے رستہ بنا دیا. اچھا جس دریا سے حضرت موسیٰ بچ کے نکل گئے اسی دریا میں فرعون اور فرعون والے غرق ہو گئے. یہ کیا ہے؟ یہ روحانی زندگی. ایک ہے اسباب کہ آپ پانی میں گھوڑا پھینکیں گے آپ ڈوب جائیں گے. ایک ہے روحانی زندگی. یہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، میں نے کوئی حدیث بھی نہیں سنائی، بزرگ کا قول تو دور رہا. قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے فرعون اور فرعون والوں کو اسی دریا میں غرق کیا جس دریا میں ہم نے حضرت موسیٰ کے لیے رستے بنا دیے تھے اور دریا پھاڑ کے رستے بنا دیے تھے. تو رب کریم نے ایک روحانی زندگی بھی مومن کی رکھی ہے. روحانی زندگی ذرا غور کیجئے گا، بھلا میں کیا کہنے لگا. صرف 50 سیکنڈ کے لیے آپ نے سوچنا ہے. زندگی میں ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملی ہیں جو ہماری محنت کا نتیجہ نہیں. ہمیں بہت سارا ایسا کچھ ملا ہے جس کے ہم قابل تھے نہیں پر رب نے عطا کر دیا ہے. بس سمجھ لو آپ، یہ جو آپ کو ملا ہے نا، تھے نہیں قابل پر ملا ہے. کچھ تو محنت کی ہے، کوشش کی ہے تو اس کے سبب سے ہو گیا. جو بغیر محنت کے جد و جہد کے ملا ہے نا، یہ وہ روحانی رستہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسے رستہ عطا کر دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. ایک روحانی زندگی ہے انسان کی، وہ میرے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی. کئی چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ اگر ہماری قابلیت دیکھی جائے تو وہ ہمارے پاس ہو سکتی. یعنی سے ثبوت نہ پوچھو میں تو نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بھر جانے، اے پھر غیر نہ جانے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خالص مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، وہ ہماری محنت کا نتیجہ. یہ روحانی زندگی ہے. روحانی زندگی کو سمجھو. ایک روحانی نظام ہے اللہ کا، اس نے بنایا. صحابہ فرماتے ہیں جنگ بدر کا موقع تھا، اللہ کے فرشتے آئے ہوئے تھے. قرآن کہتا ہے فرشتے آئے ہوئے تھے. تو حال یہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم کسی کی گردن کافر کی کاٹنے لگتے تھے، اس کی گردن ہم سے پہلے کٹ کے گر جاتی تھی. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا روحانی نظام ہے، اس نے بنایا ہے. آپ کے اور میرے ساتھ یہ نظام وابستہ ہے. اب چوتھی بات سمجھیں، چوتھی بات سمجھیں. جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا اور جس کو لوگوں نے ماننا ہوتا ہے، جس کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی کمال ہو تو پھر ہی لوگ اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں. پھر ہی لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں. اگر اس کے اندر کوئی کمال نہ ہو، تین چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں. یا بندے میں جود و نوال ہو، سخی ہو، خرچ کرتا ہو، احسان کرتا ہو، یا پھر اس میں حسن و جمال ہو، سونا بڑا ہو، پیارا بڑا ہو، یا تیسری بات یہ ہے کہ فضل اور کمال ہو.
اس میں کوئی بلندی ہو. اللہ کی یہ شان رہی ہے کہ اللہ نے جتنے بھی پیغمبر پیدا فرمائے اعلیٰ خاندانوں میں پیدا فرمائے. اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے سارے سونے تھے، ایک سے ایک بڑھ کر حسین تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا نہیں جاتا تھا. خوبصورت تھے جناب داؤد علیہ السلام. اور جناب یوسف 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کی نانی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ملا رومی نے لکھا ہے، جب قحط پڑ گیا تھا نا مصر میں، تو حضرت یوسف نے چونکہ گندم غلہ سٹاک کر لیا تھا، تو ابتدائی طور پر آپ نے یہ تجویز دی تھی اور یہ حکمت عملی اپنائی تھی. آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ فی الحال تمہیں گندم نہیں ملے گی، جس کو بھوک لگے نا وہ میرا چہرہ دیکھ لے آ کے، جس کو پیاس لگے وہ میرا چہرہ دیکھ لے. اور یہ ایسا ہوتا ہے. سیدھے پنجابی ہیں ساڈے تے کہندے تینوں ویکھیں بھوک مر گئی ساری. یہ تو ہوتا ہے نا جی، میری تے ویکھ کے ہی تجھے دیکھ جو لیا ہے. بات ختم ہو گئی. بھوک. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن قید رکھا ہے. لوگوں نے تو آپ سے کہا گیا کہ جناب بھوک پیاس کیا کرتے تھے؟ فرمایا بھوک پیاس لگتی تھی، قرآن پاک کی زیارت کرتا تھا، بھوک بھی ختم ہو جاتی تھی، پیاس بھی ختم ہو جاتی. تو حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر اپنی قوم کو دی کہ جب تمہیں بھوک لگے تو تم نے آ کے مجھے دیکھنا ہے. تو 3 مہینے غلہ نہیں دیا. لوگ آتے جناب یوسف کا چہرہ دیکھتے، بھوک پیاس ختم ہو جاتی. تو پنجابی کے ایک درویش بول پڑے، وہ کہنے لگے 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنانی. 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنانی تے جنا محمد عربی ڈٹھا او رج گئے دوواں جہانی. جنا محمد عربی ڈٹھا او رج گئے دوواں جہانی. تو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال عطا کیا تھا. پھر نبیوں کے پاس فضل اور کمال ہوتا ہے. میں نے آپ کو کمالات سنائے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. مادرزاد اندھے کوڑے برس کے مریض آتے، آپ ہاتھ پھیرتے شفا ہو جاتی. آپ مٹی کی مورت بنا کے پھونکتے، اللہ تعالیٰ اس میں جان پیدا کر دیتا. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ لگاتے، اللہ نرم کر دیتا. حضرت آدم علیہ السلام 1000 پیشہ جانتے تھے، 1000 بولیاں بولتے تھے. اللہ نے کمال عطا فرمایا. ہر پیغمبر کو اللہ نے شان دی، عظمت دی. جناب ابراہیم کے کمالات کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ان کی شان جن کو بار بار قرآن مجید ان کے تذکرے کرے اور رب کہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ان کی شانیں، ان کی عظمتیں، کیا بات ہے. بس میرے بھائی سمجھ لو، جب کسی کا فضل کمال لوگ دیکھتے ہیں تو پھر پیروی کرتے ہیں بلا مثال و بلا تشبیہ. اللہ نے نبیوں کو فضل و کمال، حسن و جمال، جود و نوال دے کے بھیجا تاکہ لوگ ان کا کمال دیکھیں، ان کی غلامی کریں. اور جب میرے اور آپ کے محبوب کی باری آئی تو اللہ نے سب سے بڑھ کر محبوب کو حسن و جمال عطا فرمایا، سب سے بڑھ کر جود و نوال عطا فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کہاں اور محبوب کا حسن کہاں؟ کیا خوبصورت انداز اختیار کیا. کہنے لگے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر مصر میں عورتوں نے ہاتھ کٹا لیے، لیکن حسن دیکھ کر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر. ان کا پورا حسن دیکھا ہے، ان کو دیکھا نہیں. تو وجہ میرا یار نہیں ڈٹھا، تیرے نام پر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہاں بیویوں نے ہاتھ کاٹے تھے، یہاں عرب کے مرد، اور انہوں نے حسن دیکھ کے کاٹے تھے. یہاں نرا نام سن کے لوگ ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. مردان عرب بھائی حضور کا، اور پھر نبی پاک کا جو جود و نوال ہے عطا کرنا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں ہر شے حضور سے سنی ہے، میرے پاس نہیں ہے یہ حضور سے سنا ہی نہیں، یہ تو سنا ہی نہیں نبی پاک سے. اور پھر جہاں تک حضور کے فضل و کمال کی بات ہے تو ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا، اور نبی پاک کو اللہ نے بنائے معجزہ ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. حضور کا ایک ایک بال معجزہ ہے، آنکھ معجزہ ہے، کان معجزہ ہے، لبہائے مبارک معجزہ ہے، لعاب دہن معجزہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی زلف عنبری معجزہ،
محبوب کی نظر مازاغ معجزہ، دست ید اللہ معجزہ، چہرہ وجہ اللہ معجزہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سج دھج کے آنا اور میلاد ہونا یہ بھی معجزہ، اور سج دھج کے عرش پہ جانا اور معراج ہو جانا یہ بھی معجزہ۔ اللہ نے دیے معجزے انبیاء کو، خدا نے میرا نبی معجزہ بن کے آیا۔ اللہ نے محبوب کو معجزے دیے اور اتنے بڑے بڑے معجزات دیے، اتنے بڑے بڑے، میں کیسے آپ کی خدمت میں